मईशत पाकिस्तान का इंतहाई अहम मौजू है, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, इसीलिए ये मौजू हमारे इस प्रोग्राम का भी मुसलसल हिस्सा रहता है। और आजकल इस हवाले से थोड़ी सी बेहतरी की सूरत हाल है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की मुतवातिर बेहतर खबरें आ रही हैं। रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है और इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक पहुंच चुका है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 155 रुपए की सतह पर आ गया है। 26 जून को डॉलर 164 रुपए का था, यानी रुपया 9 रुपए मुस्तहकम हो चुका है और डॉलर 6% सस्ता। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मैशत की रेटिंग को मनफी से मुस्तहकम कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मजमूई ज़खायर 16 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। 4 साल के तवील वक़्त के बाद करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो चुका है और इस माली साल के पहले 5 माह में मुल्क का तिजारती खसारा सिर्फ 33% रह गया था। इन तमाम बेहतर माशी अशारियों के बरक्स कुछ मामलात हैं जिसमें माहिरीन को कुछ शकूक हैं या उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। पाकिस्तान में जहां पर इस वक्त शरह सूद बहुत ज़्यादा है, उसकी बिना पर एक और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो ये कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई शरह सूद को या इस बढ़ी हुई शरह सूद से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए भी ये पाकिस्तान उनके लिए बेहतर वजह है, क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत है। मूडीज़ पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम बता रहा है और इस पूरे माहौल में उनको मालूम है कि वो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ में, पाकिस्तान के बॉन्ड्स में पैसे लगाएंगे या पैसा रखेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान में भरपूर अंदाज से डॉलर की सरमायाकारी आ रही है इन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, और जो कि पिछले 5 माह में तकरीबन 1.25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आम ज़बान में ये एक मामूल का अमल है। पूरी दुनिया में जहाँ भी शरह सूद ज़्यादा होता है, मुल्क की मईशत मुस्तहकम नज़र आती है, इस किस्म की सरमायाकारी होती है और इसको आम ज़बान में हॉट मनी कहा जाता है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये हॉट मनी क्योंकि ये बहुत बड़ा शरह सूद है, ये बहुत ऊँची शरह सूद पर आ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ऊँची शरह का सूद है, ये सूदबंद नहीं है और ये किसी वक्त भी जैसी शरह सूद कम होगी ये पाकिस्तान से एब्रप्टली निकल जाएगा और इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसकी हुकूमती मंतख जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर आज़म की माशी टीम के रुकन जनाब हम्माद अज़हर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। ये बताइएगा क्या कहते हैं आप, बहुत सुन रहे होंगे आजकल रोज़ाना बात हो रही है कि ये पाकिस्तान में हॉट मनी तो आ रही है, $1 बिलियन से ज़्यादा आ गई है, मगर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये एकदम यहाँ से निकल जाएगी और एब्रप्टली इसका विड्रॉल जो है वो हमें नुकसान पहुँचाएगा। देखें, ये एक अच्छी मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई 3-4 साल के बाद जो बैनुल-अक़वामी कैपिटल है, बैनुल-अक़वामी सरमाया है, उसने पाकिस्तान का रुख किया है। ये पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस जो आलमी सरमायाकारों का जो है वो शो करता है। जो आलमी इदारे हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी होल्डर्स, इक्विटी बैंक्स हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान की तरफ रजू किया है। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली मरतबा हो रहा है, माजी में हुकूमतें बड़ी कोशिश करती रही हैं इस फंड को लाने की, लेकिन उनको कभी कामयाबी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। मौजूदा हुकूमत को एक अच्छी कामयाबी मिली है, $1 अरब से ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर चुके हैं जुलाई से ऑनवर्ड्स, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर ये ना आता तो हमें क्या करना पड़ना था, तो मैं इसकी ज़रा वजाहत कर दूं। सबसे पहले तो ये है कि ये डॉलर में नहीं, ये रुपयों में डिनोमिनेटेड डेट है। जो भी पैसा बाहर से आता है वो स्टेट बैंक के ज़रिए पहले रुपीज़ में कन्वर्ट होता है और फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में ये कन्वर्ट होता है। अगर ये बाहर से पैसा ना आए तो ये पैसा आपको अंदरूनी तौर पे बोरो करना पड़ेगा और वो ज़्यादातर आपकी बोरिंग जो है वो कमर्शियल बैंक से होती है। जब कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट को ये पैसा देंगे तो जाहिर है वो प्राइवेट सेक्टर को ये पैसा उनके पास देने के लिए नहीं रहेगा, तो इसको हम इकोनॉमी में कहते हैं प्राइवेट सेक्टर क्राउडिंग आउट, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए सरमाया, प्राइवेट सेक्टर की तोसी के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए वो सरमाया कम हो जाता है। तो ये जो बाहर से सरमाया आता है इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ते हैं, दूसरा आपको अंदरूनी बोरोइंग उतनी ही कम करनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर क्राउडिंग आउट नहीं होती, और जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बराबर ही रहता है, चाहे आप अंदरूनी लें या ये बाहर वालों से लें। ये कहते हैं कि ये है बहुत ही एक्सपेंसिव डेट, कर्जा जो है बहुत ऊंची शरह पे हम ले रहे हैं और ये बेसिकली कर्जा है एज अपोज टू ट्रेडिशनल बोरिंग जो हम करते हैं। मिसाल के तौर पर CPEC की बोरिंग है या दूसरी इंटरनेशनल बोरिंग है, वो बहुत कम शरह पर होती है और ये जो है ये हमारे लिए एक कॉस्टली सौदा है। देखें, कॉस्ट तो इसकी वही रहनी है जो आपने सेट की हुई है, चाहे ये बैरून मुल्क से सरमाया है या ये आप अंदरून मुल्क से ट्रेजरी बिल्स जो कि हर 3 महीने और 6 महीने के बाद मैच्योर हो रहे होते हैं और आप नए इशू कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ने लेने पड़ते हैं। ये अगर बैरूनी सरमाया नहीं भी आएगा तो कॉस्ट तो इसकी उतनी ही रहेगी,
کیونکہ یہ آپ کے تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. بلکہ جب بیرونی سرمایہ آتا ہے تو جو لوکل بینکس ہیں ان کو کمپٹیشن ملتا ہے گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدنے میں, تو اس لیے جو ان کی بڈز ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب ایک کمپیٹیٹو ماحول میں بڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو بہتر ریٹ ملتا ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کا ریٹ زیادہ ہے. اگر بیرونی سرمایہ یہ نہیں بھی آ رہا ہوگا تو ریٹ تو اس کا پھر بھی وہی رہے گا, کیونکہ اسی ریٹ پہ آپ, بلکہ شاید زیادہ ریٹ پہ آپ اندرونی طور پہ یہ بورنگ کر رہے ہیں. آپ نے جیسے یہ ابتداً کہا کہ یہ آتا باہر سے ڈالر کی شکل میں آتا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے روپی ڈینامینیشن کا, یہ روپی میں دراصل یہ قرضہ ہے. لیکن آبویسلی یہ بیرونی سرمایہ کار جب یہاں پہ یہ اٹریکشن کم ہوگی, روپاؤں کو ڈالر میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر یہ ڈالر پاکستان سے نکلے گا, تو یہ ایک دم ایویکویشن ہوگی اتنی بڑی ڈالر کی, اس سے پریشر تو آئے گا. دیکھیں ایک چیز جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے ہی نہیں, اس کی وڈرال کے اوپر اگر ہم بات چیت شروع کر دیں تو وہ بھی دیکھیں, ایک چیز تو ابھی آپ کے پاس موجود ہے ہی نہیں, وہ ایک نئی ایڈیشن ہو رہی ہے. وہ نئی ایڈیشن ہو کے وڈرال ہوئے گی تو وہ تو پہلے آپ کے پاس موجود تھا ہی نہیں یہ پیسہ. اور جب اگر یہ پیسہ اب آ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جس طرح آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز اس پیسے کے علاوہ بھی بڑھ رہے ہیں, ویسے بھی اس کے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, یعنی کہ یہ وہ پیسہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج ریزروز نظر تو آ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک میں, لیکن وہ شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہوتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ نے, موجودہ حکومت نے کلیئر کی ہے, تو وہ بھی ایک طرح سے اضافہ ہے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر, وہ بھی ایک طرف چل رہا ہے. تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ کوئی ایسی پریشانی کی بات ہے. ایک یہ نیا انجیکشن ہے کیپٹل کا, اس سے پاکستان کی کے ریزروز بھی مستحکم ہوتے ہیں, آپ کی انٹرنل بورنگ ریکوائرمنٹ بھی کم ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی لوکلی یہ سرمایہ جو ہے یہ زیادہ اویلیبل رہتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ہر پالیسی کیا ہے, ہم کس حد تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں, کہاں ہم اس کو کیپ کرنا چاہتے ہیں, اور جس رفتار سے یہ انفلوز آ رہے ہیں, یہ ڈالرز آ رہے ہیں, کیا امیدیں کیا ہیں, پروجیکشنز کیا ہیں کہ آئندہ چند مہینوں میں, ایک سال کے اندر ہمارے یہاں کتنا اور ڈالر آئے گا جو کہ سرمایہ جو کہ انویسٹ ہوگا ہماری سیکیورٹیز کے اندر, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ دیکھیں جو 1 ارب ڈالر کے قریب جہاں تک میری لاسٹ اطلاع اور نالج ہے, یہ ابھی تک رقم آ چکی تھی جولائی سے آنورڈز. اور جیسے جیسے آپ کی معیشت کے اندر عالمی سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, موڈیز انٹرنیشنل کی اپ گریڈنگ آئی ہے, اس میں کوئی مزید اضافہ انشاءاللہ تعالی ہم متوقع کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی حتمی فگر تو نہیں دی جا سکتی. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فلو ہے جو گلوبل انوائرمنٹ جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف یہ ایکوٹی فنڈز کا جو ہے اور انویسٹمنٹ بینکس کی توجہ وہاں پہ زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں وہاں پہ زیادہ گروتھ متوقع ہے, ایڈوانسڈ اکانومیز ذرا میچور ہو چکی ہیں, وہاں پہ گروتھ فگرز جو ہیں وہ کم ہیں, اس لیے انہوں نے یہاں پہ زیادہ اپنی انویسٹمنٹ شروع کی ہوئی ہیں. تو اگر یہ ماحول جاری رہتا ہے تو اس میں ہمیں مزید ایک اضافہ نظر آئے گا, اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اس میں ایکویلیبریم آ جائے گا, آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز جو ہیں وہ پھر برابر ہو جاتے ہیں. ایک اور ایونیو سے ہمارے یہاں ایک $1 بلین 1.3 بلین ڈالر شاید آ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے ساتھ کمٹ کیا ہے بجٹری سپورٹ کے اندر, گو کہ ہے تو یہ قرضہ ہی. اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں, کیونکہ آپ نے یہ لیڈ کیا پورا معاملہ, تو اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں ہمیں. بہت ہی اچھی انگیجمنٹ تھی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں 1.3 ارب ڈالر کے جو ہیں پالیسی بیسڈ لونز جو ہیں یہ دیے ہیں. یہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور بجٹری سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ جتنا یہ ان کے جو اے ڈی بی کے جو لونز ہوتے ہیں, ورلڈ بینک کے جو لونز ہوتے ہیں, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی کمرشل بورنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں پھر اتنی ہی کمی آ جاتی ہے, اور آپ کا روپیہ بھی مستحکم ہوتا ہے, اور آپ کا بجٹری سپورٹ بھی آپ کو ملتی ہے. آپ کی اکانومی کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے جو ہمیں آلریڈی بڑی اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ دن بدن نظر آ رہی ہے کہ آپ کے انڈیکیٹرز جس طرح امپروو ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی تیزی آتی ہے. تو یہ آپ کی معیشت کی بیسیکلی سپورٹ کے لیے, بجٹری سپورٹ کے لیے, یہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ ٹائٹ نہیں ہوتا, یہ صرف آپ کی معیشت کو, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس مرتبہ, کیونکہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کی بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ تعریفی کلمات جو تھے
وہ پاکستان کے اندر جو جس تیزی سے پاکستان معاشی بحران سے باہر نکل رہا ہے، بڑے تعریفی کلمات جو ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ نے بھی ان کا ذکر کیا اور سراہا. اور یہ جو لینڈنگ ہے، یہ جو کرنے کا فیصلہ ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ اسپیشل پالیسی انسٹرومنٹ جس کے تحت یہ دیا گیا ہے، پاکستان پہلا ملک ہے جس کو اے ڈی بی نے دیا ہے. یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے کانفیڈنس کو پاکستان میں جو ریفارمز ہو رہے ہیں اور پاکستان میں جو اسٹیبلٹی آ رہی ہے اکانومی میں. ایک اور ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، چند دن پہلے رشیا کا ایک 64 ممبر ٹریڈ ڈیلیگیشن یہاں آیا. بڑی میسو یہ کہ رشیا کی طرف سے انٹرسٹ تھا، جو ہم نے دیکھا ان کے ٹریڈ منسٹر بھی ساتھ تھے، آپ ان کے ساتھ انگیج تھے. ہمیں بتایا گیا کہ وہ انرجی سیکٹر کے اندر ان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ پاک سٹیل جو ہمارا ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ انیشلی انہوں نے کی تھی. اس وزٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیں، یہ جو رشیا کا ایک وزٹ ہے، یہ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان نے ایک بڑا 20-30 سال پرانا ہمارا ایک ایشو چل رہا تھا رشیا کے ساتھ، وہ $91 ملین کی پیمنٹ کا جو واجب الادا تھی پاکستان کی طرف سے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک روس تعلقات ایک تعطل کا شکار بھی ہو گئے تھے یا ایک انسرٹینٹی کا شکار تھے. ہم نے سب سے پہلے تو وہ پیمنٹ کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا، ایمیکیبلی کیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات آپس میں بہتر ہوئے. پھر اب جب یہ وزیر آئے ہیں تو روس جو ہے، رشیا، وہ بڑی سنجیدگی سے اور بڑے انٹرسٹ کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. بہت زیادہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے. ایک سیکٹر اس میں ریلوے کا سیکٹر ہے. رشیا جو ہے وہ ساری دنیا میں، یہاں تک کہ یورپ میں بھی وہ ریلویز کی اکوپمنٹ سپلائی کرتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی ریلوے کے جو ہمارے ادارے ہیں، ورکشاپس ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی اپ گریڈیشن کریں. پاکستان سٹیل 1985 میں ایک رشین کمپنی تھی جس نے سیٹ اپ کی تھی، تو اس لیے روس کا اس میں انٹرسٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو مزید اس میں بہتری لانی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ، تو جس کمپنی نے یہ پہلے لگائی تھی اسٹیل مل 1985 میں، اسی کمپنی کی بھی اس میں ان پٹ شامل کی جائے. ان کی دلچسپی بھی ہے اس کے اندر، اور ہم ظاہر ہے کہ ہم اوپن ہیں تمام پروپوزلز ساری دنیا سے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان سٹیل کے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں. وہ ایگریکلچر میں پاکستان کی دلچسپی رکھتے ہیں، جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی کمپنیز کے ساتھ جو ایگریکلچر میں بھی ہیں، مائنز اور منرلز میں بھی ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ جو رشیا ہے وہ اپنا فٹ پرنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی طور پہ اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن کے طور پہ پاکستان میں بڑھانا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے. کابینہ کے وزیر